اگر دنیاوی اغراض سے اس کے قریب ہونے کی خواہش ہے تو دنیا تو ویسی بھی عطا کرتا ہے. وہ تو ان کو بھی عطا کرتا ہے جو اسے مانتے ہی نہیں، وہ ان کو بھی عطا کرتا ہے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان لوگوں کو بھی عطا کرتا ہے جو اسے مانتے تو ہیں لیکن میری طرح نافرمان ہیں، سرکش ہیں، فاسق و فاجر ہیں، اور وہ نیک لوگوں کو بھی لک آفٹر کرتا ہے. تو وہ دنیاوی غرض تو پھر بے معنی ہو گئی وہاں. وہ تو رب کی شان ربوبیت یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو پالتا ہے. تو اس کے قرب کو حاصل کرنے کی پھر ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس سے پیار ہے. جس سے ہمیں پیار ہے ہم اس کی چھوٹی سی چھوٹی خواہش کو بھی پوری کرتے ہیں، اس کے چھوٹے سے چھوٹے حکم کو بھی بجا لاتے ہیں. تو جب ہم رب سے اس درجے کا پیار کرتے ہیں تو پھر تو ہم اس کے چھوٹے سے چھوٹے حکم کو، بڑے سے بڑے حکم کو بھی اس لیے اس کو کیری آؤٹ کریں گے کہ ہمیں یہ اندیشہ رہے گا کہ وہ ہم سے روٹھ نہ جائے. تو جب ہم اس طرح سے اس کی چھوٹی سے چھوٹے حکم کو بجا لائیں گے تو پھر یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم نفس کے غلام ہو جائیں. پھر نفس سے دشمنی چل نکلتی ہے. جب اللہ سے پیار ہوتا ہے تو انسان نفس سے دشمنی پالتا ہے، نفس کی خواہشات کو رد کرتا ہے وہ. لیکن اگر انسان اتنا کمزور ہے کہ رب کی محبت بھی پال رہا ہے اور ارد گرد کے معاملات بھی اسے اپنی طرف راغب کر لیتے ہیں، تو اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کی جائے. اور تلاوت کلام پاک کا پھر ایک طریقہ یہ استعمال کیا جائے کہ اتنی آواز میں تلاوت کی جائے کہ جس کو انسان خود سن سکے اور اپنی آواز کو بہت غور سے سنے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. 2-4 دن 5 دن کی پریکٹس کے بعد انسان اس میں ڈوبنے لگے گا. تو جب تلاوت کلام پاک کرے گا تو اس کا رابطہ اپنے ارد گرد کے حالات سے اتنی دیر کے لیے منقطع ہو جائے گا